ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ، بتائیں کون؟ ہاں، یہ آپ کے ساتھ وہ اہل سنت گروپ میں ہوں میں۔ اہل سنت؟ ہاں، اہل سنت فتح پور جی نہیں؟ ہاں جی 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 بتائیے۔ تو آپ کا اصل میں نمبر دیکھا، کمنٹ دیکھا کہ احناف زندہ باد ماشاء اللہ۔ جی تو مجھے بتائیے حنیفیت میں توحید کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے مطلب؟ توحید ہر ایک کے نزدیک ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جو اس کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور کیا۔ اچھا، تو یہ جو تقلید کی کیا اہمیت ہے آپ کا؟ تقلید ضروری ہے، ضروری ہے۔ تو عمل آخرت تقلید میں کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ جی جی آخرت میں انسان کی نجات کا انحصار دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ اور عمل صالح سے مراد آپ کے وہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنا کہ تقلید کے مطابق عمل کرنا؟ جس چیز میں صراحت موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس چیز میں صراحت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں تقلید ہے ہی نہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جہاں پر صراحت موجود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، جیسے ایک لفظ کے دو معنی نکلتے ہیں یا دو طریقے کے احادیث ہیں، تو وہاں پہ اسلاف کی باتوں پہ عمل کرنا، وہاں پہ تقلید کرنا یہ ضروری ہے۔ نہیں تو اس میں تقلید کہتے ہی نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں تقلید کرتے؟ تقلید کیا کو کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ کسی مجتہد کی بنا دلیل والی بات ماننا۔ اب آپ نے تقلید کا معنی پڑھا نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہے، سمجھ رہے ہیں، مجتہد کی بات کو بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ یہ تو آپ نے اپنا بیان کیا نا۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، بلا مطالبہ۔ اب میں تقلید کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے نا کہ تقلید کیسے کسے ہم جو جس چیز کا کر لیتا ہے اس کو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ جی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میں تقلید کرتا ہوں الحمدللہ، میں بتا رہا ہوں نا کہ بلا مطالبہ دلیل ماننا تقلید کہتے ہیں۔ بلا دلیل ماننا نہیں، بلا مطالبہ دلیل ماننا، یعنی ان کے پاس دلیل ہوتا ہے، ہم ان کا مطالبہ کرتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کا ایمان ان پر ہے، ان پر یقین ہے، ان کا حسن ظن ہے۔ ایمان کی کون سی شاخ ہے؟ جو ایمان کی کون سی شاخ ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ وہی شاخ ہے۔ یہ شاخ میں یہ بات ہے کہ ان کے پاس دلیل ہے، مانگو مت، اعتماد کر لو۔ ارے اللہ تبارک اللہ نے فرمایا نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہاں ان کی طرف رجوع کرو، میرے طرف ان کی اس میں کہاں طالب مان دو، ہاتھ دلیل مانگو۔ یہ کس کے بارے میں کہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ دیکھو کس کو کہا ہے؟ سنیے، یہ خارجی، یہ جو خوارج ہوتے ہیں نا، اس کا سوا ہے کہ جو کفار کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی اس کو مسلمان پر فٹ کرنا۔ نہیں، یہ کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاتھو برہانکم، اس سے پہلے آیت پڑھے نا۔ نہیں کس کو کہا ہے یہ تو بتائیے، یہ کس کو کہا ہے کہ ان سے پوچھو دلیل مانگو؟ مکمل آیت پڑھے نا یہ۔ ہاں مکمل آیت آپ پڑھ دیجیے۔ نہیں آپ پڑھے نا، آپ پوری پڑھ دیجیے، بتائیے کہ یہ آیت کس کو کہا ہے؟ یہ ہاتھو برہانکم جو مطالبہ کیا گیا ہے تو کس سے کیا گیا اور کس کو کہا گیا کہ ان سے مطالبہ کرو؟ جب عمل صالح آ جائے گا، آپ نے کیا بتایا تھا کہ عمل صالح صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے بلا مطالبہ ایمان لے آنا، تو اب آپ پر پتہ چلے گا آپ کا عمل صالح ہے کہ نہیں نبی کے مطابق۔ بالکل بالکل۔ جی تو بتائیے ہاتھو برہانکم یہ حکم جو دیا گیا یہ کس کو دیا گیا تھا؟ یہ کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ سے یہ دلیل مانگنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کس کو کہا گیا تھا؟ ارے مانگنے کو کہا گیا تھا، کس کو؟ نام لینے میں کیوں ڈر رہا ہے؟ آپ کا ایمان چلا جائے گا کیا؟ بالکل نہیں، تو پھر نام لیجیے نا۔ میں پوری آیت پڑھ دے رہا ہوں نا۔ نام لینے میں آپ اتنا ڈر رہے نہ، یہ آپ کا ایمان ہے، ایسے آپ نہیں جان پائیں گے، ایسی تو سکھائی جاتی ہے آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھو برہانکم، ان سے پختہ دلیل مانگو۔ ہاں تو نبی کا تو طریقہ ہے کہ دلیل مانگا جائے، پختہ مانگی جائے، اور آپ بولے کہ بلا مطالبہ، تو یہ آپ کا عمل لائے کہاں سے آپ نے؟ یہ سنت کے مطابق تو ہے نہیں، آپ کا عمل صالح تو ہے نہیں۔ ایک بات بتائیں نا۔ جی ایک بات بتائیں،
یہ مسلمانوں سے دلیل مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کافروں سے؟ اچھا تو مطلب آپ مسلمانوں سے آنکھ بند کر کے دلیل لے لیں گے؟ بالکل، کیونکہ وقت ملت آبائی ابراہیم اور اسحاق و یعقوب، آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہاں پر مسلمانوں کی اتباع کرنے کے یہاں پر کہیں دلیل کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. ٹھیک ہے، کفار کی دلیل کو آپ مسلمان کو کیوں فکر کر رہے ہیں؟ سنیے نا، آپ کے امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ کوئی مسئلہ میں آتا ہے تو میں پہلے قرآن دیکھتا ہوں، سنیے نا، سنیے تو صحیح. امام حنیفہ کیا بولتے ہیں؟ میں قرآن دیکھتا ہوں، میں حدیث دیکھتا ہوں، اور میں صحابہ کے فتوے دیکھتا ہوں. اگر یہاں نہیں ملتا تو میں خود اجتہاد کرتا ہوں. بالکل. تو اس کے بعد والا تو اصول انہوں نے بھی نہیں بتایا، تو یہ اصول آپ نے لائے کہاں سے؟ کون سا اصول؟ ارے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مان لینا، یہ اصول آپ نے کہاں سے لایا، اور وہ بھی بلا مطالبہ؟ ارے جب وہ خود قرآن حدیث اور یہ سب ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں بھی قرآن حدیث اور صحابہ کو ماننے والا ہوں. ارے بھائی، ایک آدمی کسی راستے پہ جا رہا ہے، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں، تو مطلب ہم بھی اسی راستے پہ ہیں. میرا راستہ راستہ صحیح ہے، آپ نے کیسے یقین کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ میں قرآن حدیث اور صحابہ کے فتوے کو سوچیے، اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جنت میں. بالکل ہے نا. اب 72 کو آپ نے کیسے چنا اور ایک کو کیسے چنا؟ آپ کا یقین اعتماد کیسے بنا؟ اگر آپ 72 میں کسی کو پکڑ لیے بلا دلیل اور ان کی بات بلا اعتماد کے، بلا مطالبے کے مان لیے، تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. سنیں جی جی ایک بات، آپ ہر بات دلیل سے مانتے ہیں نا؟ جی جی بالکل. نہیں نا، اب قرآن کریم میں ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. ٹھیک ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. ٹھیک ہے، کہ جو متعلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو جو دلیل ہے، وہ دونوں اس میں دونوں فتوے ہیں صحابہ کی، اس میں دلیل ہے. وہ آپ کے لیے یہ دلیل ہو، یہ دلیل آپ کے لیے نہیں ہے. بنا مطالبے کے یقین کر لینا اور اس کی بات کو مان لینا، اس کو دلیل دو آپ. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ میری بات تو سنیں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس اس کی دلیل ہے. اب فروغ کا ہم کیا مانا لے؟ فروغ کا مانا صحابہ سے ہے، وہ دلیل ہے بھائی. آپ نے جو تکلیف کی تعریف کی ہو، یہ وہ دلیل نہیں ہے. کسی کی بات کو ایسے صحابہ کے اوپر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، آنے کے بعد نبی کی بات مانو، اور مومنین صحابہ کی بات، تو وہ دونوں فتوے ہیں، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. بحث آپ بتائیے کہ آپ بنا مطالبے کے کیسے اعتماد کر لیا کسی کی بات کو؟ نہیں تو آپ دلیل دیں نا، اس کی آپ اس کی دلیل دیں. تعریف کیے، یہ تعریف نہ اللہ نے کی، نہ رسول اللہ نے کی، نہ صحابہ نے کی. تو یہ جو بات آپ نے مانی ہے تو کس دلیل سے مانی ہے؟ یہ قرآن سے مانی. میں بتا دوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہاں تو وہ تو قرآن حدیث کے مطابق بات ہوگی تو مانی جائے گی. وہ تو ہمارا بھی اصول ہے. اس میں کیا ہے، کسی کی بات جیسی اللہ کے رسول سے ملے گی تو ہم لیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے. یہ تو اہل سنت کا اصول ہے. آپ نے تو بلا مطالبے کے ہے نا. آج ہم بتائیں تو ہمارا اس میں ذہن ان سے، ایک بات یہ جو آپ دلیل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ کریں گے، یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ مسلمانوں سے دلیل مطالبہ کرو جو حق سے ہو؟ انہوں نے فرمایا جب خلیفہ بنے کہ جب میں کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق کہوں تو میری بات مانو، اگر میں رائے قیاس میں کہوں تو تم سے اختیار ہے، چاہے تو مانو چاہے تو چھوڑ دو. حضرت عمر نے بھی یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا. کیا کہا؟ وہ یاد نہیں ہے، وہ کھجور بوئی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے ایک رائے دی. دین کا مسئلہ تھا، وہ دین کا مسئلہ مطلب کیا تھا؟ وہ دین کا مسئلہ تھا. کھجور بونا یہ دین کا مسئلہ. ہاں تو دین کا مسئلہ تھا. نہیں تو کیا تھا؟ آپ نے کیا سمجھ کے مانا تھا؟ صحابہ نے کیا مسئلہ تھا؟ یہ دین کا مسئلہ تھا. اچھا، صحابہ نے کیا سوچ کے مانا تھا؟ صحابہ نے دین دنیا ہر معاملے میں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. دین کیسے کس کو ہے؟ وہاں یہ کیا کہتے ہیں
جیسے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ جس کو وہ طلاق دے دی تھی، ان سے کھلا لے، اسے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ پہلے باندھی تھی، پھر جب وہ آزاد ہوئی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. ہاں بالکل. ہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا کا معاملہ تھا، انہوں نے دنیا کے معاملات میں تو اختیار ہے کہ بات مانو یا نہ مانو، سمجھ رہے. دنیا ایک کبیر کے معاملے میں دنیا کی بات کی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے مان لیا، یہ بھی دنیا کا معاملہ تھا، شادی کرنا نہ کرنا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں مانا، تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے. دین کے معاملے میں بتا ہے. دین آپ کے نزدیک کہتے کس کو ہے؟ جو شرعی جو اسلامی عبادات جو کچھ بھی ہو یا اسلامی مسائل جو بھی ہو، جو قرآن و حدیث سے اخذ ہو یا اس سے دین کہتے ہیں. اور کیا یہ پھر سے ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے. میں ٹھنڈے ہی دماغ سے سوچ رہا ہوں اور ٹھنڈے دماغ سے بات کر رہا ہوں. آپ ہماری باتوں کا جواب، ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں ہم تو دے رہے ہیں، ہم تو آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. نہیں آپ جواب میں کہاں دے رہا؟ میں نے آپ سے پوچھا. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. اب آپ کی زندگی دینی ہے کہ دنیاوی ہے بتائیں مجھے. اسی حدیث میں یہ تو بتائے نا، لغوی مانا ہے بھائی، لغوی مانا ہے، لغوی مانا کو دیکھو. نہیں یہ صرف حدیث میں آپ لغت کو مانتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں. ابھی تو آپ قرآن حدیث ہے بھائی، تو لغت کو ماننا منع ہے کیا قرآن حدیث میں؟ دیکھیے آپ نے جو شرط مانی تھی نا شروع میں، ایمان اور عمل صالح، وہ دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں آپ. نہ آپ کا طریقہ نبی والا نکل رہا ہے، نہ صحابہ والا نکل رہا ہے، نہ آپ کا ایمان صحیح نکل رہا ہے. بلکہ آپ نے سورت الانعام کی وہ آیت کہ اگر نبی آپ نے لوگوں کی بات مانی تو وہ بھی آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، جو زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اپنے گمان کی بنا پر. ابھی آپ گمانی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گمانی کو گمراہ بتایا. میں گمان نہیں کر رہا. یہ یقین جو بتا رہے ہیں نا، اصل میں آپ کا گمان ہے. نہیں آپ نے جو کہا کہ دلیل کسی کی بھی بات کو مانیں گے، ہم جو مسلمان ہو گئے اس کی بھی بات ہم دلیل کے ساتھ مانیں گے. ارے شیطان آ جائے گا مسلمان کے بھیس میں تو آپ کیسے پہچان ہو گے مسلمان ہے کہ شیطان ہے؟ کیونکہ اس پر جو شیطان ہوگا اس پر مت ترجمہ نہیں ہوگا. آپ نعوذ باللہ جو ائمہ اربعہ ان کے شیطان، آپ مقلد ہے کہ مجتہد ہے؟ نہیں آپ، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو ائمہ اربعہ آپ ان کو شیطان سمجھتے ہیں؟ نہ ائمہ اربعہ نہیں، میں تو اللہ کے نبی کا حدیث جانتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمائے تھے کہ یہ میری اور میرے صحابہ کی لائن ہے. ایک لائن کھینچی کہ یہ میرے صحابہ کی لائن ہے، اس کی طرف دائیں طرف 2 لائن کھینچی، بائیں طرف 2 لائن کھینچی. کہا ان چاروں راستوں میں شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. اچھا یعنی جو ہم یہ چاروں ائمہ ہیں یہ چاروں شیطان کے راستے نہیں تو وہ تھوڑی بلاتے ہیں. 4 ائمہ نے بلایا گیا تکلیف کی طرف. امام محمد نے تو منع کیا تکلیف سے، امام شافعی نے منع کیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر باقی پہلی بات تو آپ نے اماموں کو شیطان تو اماموں کو کیسے قیاس کر لیا؟ استغفر اللہ. اب میرے ایک سوال کا جواب دینا، آپ کو کسی بات کا جواب نہیں. اللہ کے نبی بتا رہے 4 راستوں میں شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. اب دیکھیے اماموں نے تو نہیں کہا تکلیف کا، آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کتنے تکلیف کرو تو یہ شیطان ہے. آپ میری بات وسوسہ ہے. ارے صرف بولیں گے؟ جی صرف بولیں گے یا سنیں گے؟ جی قرآن کریم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ ہاں یہ کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ حاکم آتے ہیں. حاکم دلیل وہی تفسیر پڑھیے آپ اس کی. کون سی تفسیر؟ یہ جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر پڑھیے. ارے جو تفسیر لکھنے والا کون صحابی ہے؟ ہاں اللہ کے رسول سے اللہ کے نبی سے ہی صحابے سیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں بتاتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے حاکم آتے ہیں. اب اس کی تفسیر میں آپ جو بھی مانا لیں گے تو اس میں حاکم بھی آتے ہیں. سنیے نا ابھی سنیے نا بھائی سنیے، میں تفسیر بول رہا ہوں. ابھی تفسیر آپ بھی پڑھیے. ابھی تفسیر میں حاکم بھی مراد ہے. سب سے پہلے حاکم ہے. اولی الامر منکم سے حاکم سب سے پہلے مراد ہے. اس کے بعد ائمہ فقہ کو بھی لوگوں نے لیے. اب دیکھیے حاکم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حاکم بنایا. اب آپ مانو اولی الامر منکم، مانو گے؟ یہ آپ حاکم ترجمہ کر رہے ہیں نا. میں نہیں کرا بھائی، وہ تفسیر میں ہے. آپ کو تفسیر معلوم ہی نہیں ہے.
مجھے معلوم ہے، تب پھر آپ دلیل دیجیے نا، آپ کا دیے گا تب پھر آپ کو نہیں معلوم ہے تو مانیے تھوڑا بھائی، اس میں حاکم مراد ہے اور بعض علماء نے اس سے فقہاء اور علماء کو بھی لیا. اچھا ہاں ہم آپ کی بات کا انکار تھوڑی کر رہے کہ فقہاء علماء نہیں ہے، ہم انکار کیے لیکن آپ ہماری بات کا انکار کر رہے ہو، تو یہی آپ کا جو اعتماد ہے نا ایمان غلط ہے. نہیں میرے پاس دلیل ہے نا. اب اس میں حاکم مراد ہے، اب آپ مانیے یزید کو امیر المومنین مانیے، حضرت معاویہ نے امیر المومنین بنائے. حاکم مراد اس کی دلیل آپ نے کہاں دیا؟ آپ نے قرو کی تفسیر لیا، قرو جو معنی بتائے تھے نا وہ کہاں سے لیا تھا؟ ہم نے بھی وہیں سے لیے. ہم تو تکلیف کرتے ہیں. میں نے امام حنیفہ نے تفسیر کی، وہ آیت کی تفسیر امام حنیفہ نے کی. ہاں انہوں نے کون سی کتاب میں کون سی کتاب پڑھی آپ نے قرآن کی تفسیر والی جہاں امام حنیفہ نے اس کی تفسیر کی؟ یہ کتاب کا نام بتاؤ. جب مسائل لکھے جاتے ہیں اس میں قرآن سے جب استدلال کیا جاتا ہے اس میں مطلب نہیں بتایا. امام حنیفہ نے تفسیر کی بتاؤ نا. ہم تفسیر یہ کہاں کریں کہ انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھے جب انہوں نے امام حنیفہ کی تقلید ہوئی کدھر؟ آپ تو کسی اور کی کر رہے ہیں، امام حنیفہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں. بات ہوئی نا اللہ کے نبی کی کہ 4 راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے. آپ امام صاحب کا نام لے رہے ہیں لیکن کام کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں. ہم کام کے سوا کا نہیں کر رہے. آپ نے تو کوئی دلیل دی ہے. میں نے کہا میں نے ان کی تکلیف کا بات مان لیا. نہیں آپ نے کہاں دلیل ہے؟ سے مراد حاکم ہے، اس کی دلیل پیش کرے نا، اس کی دلیل پیش کرے. آپ نے کہا دیا تفسیر میں کیسے مانوں؟ ہاتھوں گرانا تو ممکن تم صاحب دیکھیں آپ مغرب بعد میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. مغرب کا ٹائم ہے. ہاں اور پھر ماننا امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ بولنا بولیں گے نا. اور میں اگر آپ کو مضبوط دلیل دے دے تو آپ فقہ مانیں گے؟ ارے بھائی ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا نا، بعض علماء نے فقہ بھی کیا نا. ہم نے کہا انکار کیا جو آپ زبردستی گلے پڑھ لیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثبوت دیں گے تو ہم قرآن سے ثبوت دیں گے. ہم نے کہا انکار کیا اس کا جو آپ زبردستی بولے ہم دلیل دیں گے. ہم انکار کریں تب دو گے نا. نہیں ہم قرآن کو ثبوت دیں گے. اب قرآن کو مانیں گے. آخرت میں نجات کے جو طریقہ بتایا گیا ہے ایمان اور عمل صالح، آپ کا نہ ایمان درست نہ عمل صالح درست. نہیں جی تو آپ کا سمجھنا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، آپ حاضر دے گا. میں فقہا ہونے کا جو ثبوت ہے چلیے صحابہ کرام نے پوچھا تھا یہ اعمال افضل ہو تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل عمل. آپ ساری نمازیں لیٹ پڑھتے آپ کی تو اعمال ہی درست نہیں، عمل صالح ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے لیٹ نماز پڑھنے والے کو منافق کہا ہے. حنفی لوگ تو ساری نمازیں لیٹ پڑھ رہے ہیں، جو لیٹ پڑھنا چاہیے اس میں جلدی پڑھ لیتے. کہیں پر بھی آپ کے عمل صالح نہیں ہے نبی کے طریقے مطابق. چلیے مغرب بات کرتے ہیں ان شاء اللہ. السلام علیکم. مغرب فی الحال میرے پاس 8 بجے تک